اب یہ جو آپ نے جو پروزیکیوشن ہے یہ کیوں پارشلی فلفلڈ ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جو پاکستان کے تھریش ہولڈز ہیں نا فیٹف میں کمپلائنس کے, جس طرح پاکستان کا پلان سب سے زیادہ چیلنجنگ ہے جو آج تک کسی میں, ہمارے کمپلائنس کے تھریش ہولڈ جو کہیں پہ بلیک اینڈ وائٹ میں فیٹف کی کسی بک میں نہیں لکھے ہوئے کہ آپ یہ اسٹیٹس اچیو کریں گے تو آپ کمپلائن, ایسے نہیں لکھا ہوا. یہ ایک میوچل کنسنسس کے ذریعے یا ایک جوائنٹ گروپ ان کا بیٹھتا ہے, وہ ایک اسیسمنٹ کرتا ہے. تو پاکستان کی تھریش ہولڈز بھی جو ہیں وہ باقی ممالک سے زیادہ ہیں, کیونکہ یہ ہمارے نیشنل رسک اسیسمنٹ سے ڈرائیو ہوتی ہیں کہ آپ کا ملک کس جیوگرافیکل لوکیشن میں ہے, وہاں پہ ٹیررزم کے رسکس کیا ہیں, ٹیررزم کی ہسٹری کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو پاکستان کا تھریش ہولڈ ہے, اگر ہم آئس لینڈ ہوتے تو شاید جتنا ہم آج سے سال پہلے 1.5 سال پہلے جو ہے عوامی ایکشن پلان مکمل کر چکے ہوتے, کیونکہ ان کا تھریش ہولڈ بڑا کم ہے. لیکن کیونکہ ہم ایک جیو اسٹریٹجک امپورٹنٹ لوکیشن میں جہاں پہ خطے کے اندر ٹیررزم کا ایک ہسٹری رہی ہے وہاں پہ موجود ہیں, اور ہمارے اپنے ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہماری 70,000 جانیں پاکستان کے اپنے شہریوں کی قیمتی جانیں جو ہیں وہ جا چکی ہیں. ہماری معیشت کو ٹیررزم کے اندر کتنا نقصان پہنچا ہے آج سے 20 سال سے جو ہوا ہے, تو وہ ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا تھریش ہولڈ جو ہے وہ ہائی ہے. تو ہم ہر مرتبہ زیادہ کمپلائنس کرتے ہیں, اور یہ جو 3 آئٹمیں پارشلی ایڈریسڈ ہیں, میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ فیٹف نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ان 3 میں بھی پاکستان نے سگنیفیکنٹ پروگرس حاصل کی ہے جو پارشلی ایڈریسڈ ہے, اس نے ان 3 کے اندر بھی. خاتون کو جی بولیں جی. جی اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ آپ دینا چاہیں گے, اس کے اوپر ایک بتا دیں, آپ ذرا بریفلی بتا دیجیے گا. فائنانسنگ انویسٹیگیشنز اور پروزیکیوشنز کے حوالے سے کوئی 8 ایکشنز تھے جو اسپیسیفکلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے انڈرٹیک کرے. اس میں سب سے بڑا یہ تھا کہ فائنانسنگ کی رسک اسیسمنٹ کرنا تھا, اور اس رسک کو ڈسیمینیٹ کرنا تھا اور لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنا تھا. وہ ایکشن ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک اور تھا انٹیلیجنسی کوآرڈینیشن کا بٹوین فیڈرل اینڈ پروونشل لا انفورسمنٹ ایجنسی. اچھا آہستہ ذرا بھی, وہ فیٹف کی پلانری کی عادت پڑ گئی ہے. تو ایک اور تھا انٹیلیجنسی کوآرڈینیشن کا جو فیڈرل اور پروونشل ایکٹ اس کے اندر کوآرڈینیشن ہو کہ اس کوآرڈینیشن کی نتیجے میں انویسٹیگیشنس کو پرسو کرنا تھا. وہ ایکشن ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک اور ایکشن تھا کہ ہم نے پالیسی ڈیوائز کرنی تھی اور اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا تھا, اور پالیسی یہ تھی کہ ہر ٹیررزم کے کیس میں ٹیررسٹ فائنانسنگ کی بھی انویسٹیگیشن ہوگی, جس کو پیرل انویسٹیگیشن کہتے ہیں. وہ پالیسی پرائم منسٹر نے جنوری 2019 میں اپروو کی تھی, وہ امپلیمنٹ ہو چکی ہے. وہ بھی ہمارا ایکشن جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور جو مجھے صاحب ابھی کہا کہ جو وائڈ رینج آف کی ایکٹیویٹیز ہے جس میں آپ نے مختلف ایسپیکٹس جو ٹی ایف ایکٹیویٹیز کی ہوتی ہے, چاہے ٹیکس مدن ہے, حوالہ ہے, باقی ہے, اس کے حوالے سے ٹیررسٹ فائنانسنگ انویسٹیگیشنز کو وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک ایسپیکٹ ہے انٹرنیشنل کوآپریشن کا, کہ آپ نے انٹرنیشنل کوآپریشن سیکھ بھی کرنی ہے ٹیررسٹ فائنانسنگ کی انویسٹیگیشنز کے لیے, اور جو آپ کی ریکویسٹ آئی اس کو آپ نے رسپونڈ نہیں کرنا ہے. وہ ایکشن ہمارا جو ہے وہ میٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو ہے ایک تھا کہ جس سے پہلے بات ہوئی کہ انویسٹیگیٹرز پروزیکیوٹرز اور جوڈیشری کی کیپیسٹی بلڈنگ پر ان کو ٹرین کرنا, وہ ایکشن ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. تب جو 2 ایکشن جو ابھی منسٹر صاحب نے بتایا ہے وہ پارشلی ایڈریسڈ ہے, لیکن ہمارے حساب سے اس میں بھی ہم کافی سگنیفیکنٹ کام کر چکے ہیں. اس میں وہ سگنیفیکنٹ اہمیت ہے اس میں رولس جی عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اچھا میں ذرا یہ کافی دیر سے جی شکریہ آپ کا. یہ جو 3 پوائنٹس رہ گئے ہیں اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں کلیئرٹی کا بھی عنصر ہے, اور یہ بھی ہے کہ پرسیپشن ہماری کچھ ہو رہا ہے ان کی ہو رہا ہے. ہم نے جو اچیومنٹس لیے جیسے میں بتایا کہ 7-8 پوائنٹس کر لیے, کہ یہ نہ ہو کہ جون تک ہم یہ سمجھے کہ ہم نے ایڈریس کر لی ہے اور ان کی سمجھ اور ہماری سمجھ میں فرق جو آیا ہے وہ کیا یہ بھی ہے, کیونکہ میں 8 پوائنٹس بتا دی, اب رہ کون سے گئے جو اگر پھر بھی پارشلی ایڈریس ہے جو کہ ہم نے بہت آؤٹ آف دی وے جا کے پی ایس ایگریمنٹ بھی کیا ہے, تو اس کے بعد بہت پرٹیننٹ سوال ہے, اور یہ سوال میں نے بھی ریز کیا کہ ہمیں اوپن اینڈڈ نہ چھوڑا جائے اور اس کے اوپر ہمیں کلیئرٹی دی جائے, اور یہ ہماری بات کو تسلیم کیا گیا وہاں پہ کہ کلیئرٹی دی جائے گی. ابھی تو پلیمری چل رہی تھی, اب وہ بیٹھیں گے اور اس کے اوپر ہمیں ایک مزید کلیئرٹی کے ساتھ بتائیں گے کہ لینڈ مارکس کیا ہیں, بینچ مارکس کیا ہیں جو آپ کو میٹ کرنے والے ہیں. کیونکہ اوپن اینڈڈ ہم نے ان سے کہا کہ آپ اس کو نہ چھوڑیں کہ جی انکمپلیٹ ہے, اور اس کی کوئی وضاحت نہ دی جائے, بتایا جائے ایگزیکٹلی کہ کیا اسٹیپس ہیں جو لینے والے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہم نے پہلے, اگر ہم دنیا کی تاریخ کا سب سے مشکل ایکشن پلان جو ہے وہ 90% کمپلیٹ کر سکتے ہیں, تو یہ 3 آئٹمس بھی ہم انشاءاللہ اگر ہمیں کلیئرٹی مل جائے تو ہم مکمل کر لیں گے. عمر آپ صاحب بول کے
बात मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने बात की कि पाकिस्तान ने जो है वो दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियाँ भी दी और पूरी दुनिया ने इसको रिकग्नाइज किया, लेकिन आखिर FATF क्यों रिकग्नाइज नहीं कर रहा पाकिस्तान की उन कुर्बानियों को, और पाकिस्तान को जो है वो अगर 24 एक्शन प्लान मुकम्मल हो चुके हैं तो पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में क्यों नहीं लेके आता कि और आप ये कह रहे हैं कि 90% जो है वो आपने 3 जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उन पर भी अमल कर दिया है, तो क्या ये पाकिस्तान का केस उस अंदाज से नहीं लगा जा रहा वहाँ पे कि ये बताया नहीं जा रहा उनको कि जनाब हम कुर्बानियाँ भी दे चुके हैं, हम काउंटर टेररिज्म के लिए हम काम भी कर चुके हैं, हम दुनिया के अमन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो क्या समझते हैं आप कि उनका क्या रवैया है इस हवाले से खास तौर पर, और जून तक मजीद हम 4 माह जो है वो ग्रे लिस्ट में रहेंगे और आगे का भी पता नहीं है कि आगे क्या होगा, मजीद हम ग्रे लिस्ट में रहेंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि ये FATF जो है वो सारी दुनिया के जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं उनकी सेफ गार्ड्स को चेक करता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट, और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया के। इसके अंदर कोई वेस्ट के ममालिक भी हैं जो ग्रे लिस्टों में रह चुके हैं और अभी भी हैं। बहामास रह चुका है, केमन आइलैंड्स रह चुके हैं, पनामा ग्रे लिस्ट के अंदर चला गया है, आइसलैंड जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर चला गया है, अल्बानिया ग्रे लिस्ट के अंदर चला गया है। ये ममालिक ऐसे तो एक अक्रॉस द बोर्ड उनका एक स्पेक्ट्रम है, और जैसे जैसे ममालिक अपनी रिस्क सिनारियो और रिस्क इकोसिस्टम के हवाले से हर कंट्री को गेज किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि आइसलैंड का वो पैरामीटर नहीं होगा जो पाकिस्तान का होगा जब टेररिज्म फाइनेंसिंग की बात होगी। इसी तरह शायद मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर हमारा वो रिस्क असेसमेंट ना हो जो बहामास की या पनामा की या केमन आइलैंड्स की होगी, है ना। तो ये एक हर जो नकात है उसको जांचा जाता है मुल्क की रिस्क असेसमेंट के हवाले से, और क्योंकि पाकिस्तान की प्रोग्रेस को रिकग्नाइज किया गया तो तब ही तो हमें 2 साल के अंदर जहां हम 1 कंप्लाइंट थे 27 में से, आज हम 24 कंप्लाइंट हैं 27 के अंदर से। और एक मैं समझता हूं कि इन निकात में जब हम कंप्लाइंट करेंगे, कंप्लाइंस हासिल करेंगे तो हमारी इकोनॉमी को भी फायदा पहुंचेगा, हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होएगी, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर ज़्यादा सिक्योर होएगा, हमारे मुल्क में टेररिज्म फाइनेंसिंग जो है उसका जो एक मेनस है उसके अंदर जो है वो बड़ी खातर जो है वो कमी आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये, और हमारा एक ड्यूल एक्शन प्लान चल रहा है, यूजुअली मुल्कों का एक चलता है, पाकिस्तान का ड्यूल चल रहा है, तो हम दोनों निकात जो हैं उसको इन कॉन्करेंटली मुकम्मल करेंगे। ये आपने अभी कहा कि कैपेसिटी बिल्डिंग एक एरिया है हमारा जो मुश्किल रहा, ये जो पार्लियामेंट्री जो लॉ मेकिंग प्रोसेस था और फिर उसके बाद रूल्स मेकिंग ये डिले हो गया, क्या इसकी वजह से भी हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो लो रही? नहीं, मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड टाइम के अंदर लेजिस्लेशंस को पास किया गया और रूल्स भी बर वक्त जो है वो बनाए गए हैं। इससे ज़्यादा तेज़ी जो है वो तो मेरा ख्याल है लेजिस्लेटिव सिस्टम के अपने सेफ गार्ड्स और चेक्स होते हैं, आप एक हद तक उसको लेकर चल सकते हैं, और हम मैं समझता हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड स्पीड पे चलेगा। बहुत शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।